اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ طواف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تفسیر نعیمی کی ناظرین جو ہے وہ صفحہ نمبر 641 پر یہ تفسیر درج ہے، اور تفسیر روح البیان میں صفحہ نمبر 230 پر یہ تفسیر موجود ہے۔ فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا۔ قدرتی طور پر 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا۔ کچھ روز میں اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، یہ خانہ کعبہ زمین کا مرکز ہے، سینٹر بھی ہے، مرکز بھی ہے۔ اور دوسری احادیث کریمہ میں جو ہمیں ملتا ہے، جس طرح روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نا، پیڑا بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو پھیلاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، تو فرمایا کہ اس طریقے سے کچھ روز میں اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو رب عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، تخلیق کی خبر دی، تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے استحقاق پیش کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ جو یہ بتا سکتا ہے وہ تم نہیں بتا سکتے، جو یہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، تیری پاکی ہے۔ لیکن اب ناظرین، انہوں نے ظاہر ہے کہ معذرت میں 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک یوں سمجھ لیں کہ پیدائش کی حکمت پوچھی اور اپنا استحقاق پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی بات من وعن تسلیم کی۔ ظاہر ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا اسے پورا کرتے ہیں۔ لیکن معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا، تو حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کر لیا کرے، یعنی جو بندہ خطا کار ہو، گناہگار ہو۔ ناظرین و سامعین، ویسے تو بہت سے راستے توبہ کے ہیں، لیکن ایک بڑا راستہ یہ بھی ہے کہ وہاں جائیں، خانہ کعبہ کا دیدار کریں، اس کی دیواروں سے اپنے آپ کو لگائیں، ملتزم بر اپنے آپ کو چمٹائیں جبکہ حالت احرام میں نہ ہوں، اور طواف کریں۔ تو فرمایا کہ جس طرح انہوں نے طواف کیا نا فرشتوں نے، اسی طرح زمین میں میرے بندے جو بھی خطا کریں تو یہاں پر آ کر طواف کر کے مجھے راضی کر لیا کریں، اور طواف خانہ کعبہ سے بالیقین اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر ناظرین 47 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں،
اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اسے احدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں احدہ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں بارزتاً وحشرناہم پڑھیں گے، لیکن وقف کریں گے تو بارزہ پڑھیں گے۔ کولتا وقف میں دو چشمی ہاں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں وقف کرنا چاہیے یا نہیں؟ لام الف لا اس کا معنی نہیں، تو یہاں وقف کرنا نہیں چاہیے۔ احدن وقف کی صورت میں احدہ پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو احدہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف 47 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 47 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، یوم دوسرا، نسیر تیسرا، الجبال چوتھا، ترا پانچواں، الارض چھٹا، بارزتن ساتواں، حشرنا آٹھواں، فا نواں، لم دسواں، نغادر ناظرین جو ہے وہ 11واں، من 12واں، ہم 13واں، احدن 14واں۔ کل یہاں 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یوم اسے یوم نہیں پڑھیں گے، یوم نسیر، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الجبال نسیر میں را پر پیش ہے، اسے الجبال کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ نسیر الجبال وترى الارض۔ ناظرین ترا اگر انفرادی طور پر پڑھیں گے تو را پر کھڑا زبر ہوگا ترا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو را پر زبر ہوگا، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے بارزتن میں، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ بارزتن وحشرنا نہیں، بارزتاً وحشرنا، واو علیحدہ حشرنا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وحشرنا، را ساکن ما قبل شین پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، نون کھڑا زبر نہ اور نون الف زبر نہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ حشرنا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، حشرناہم، فا علیحدہ لم علیحدہ نغادر علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فلم نغادر، من علیحدہ ہے ہم علیحدہ ہے ملا کر پڑھیں گے، منہم۔ نون ساکن کے بعد ہا حرف علقی ہے، تو یہاں نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا، منہم نہیں، غلط ہے، منہم۔ احدن یہاں وقف کریں گے تو احدہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ
فلم نغادر منہم احدا. آیت نمبر ہے 47. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم آج کا جو سبق ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 ہم لکھ چکے ہیں. اب اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے یوما، دوسرا الجبال، تیسرا الارض، چوتھا بارزتن، پانچواں ہم ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا، اور چھٹا احدہ. کل یہاں پر 6 اسماء موجود ہیں. نمبر 1 یوما، نمبر 2 الجبال، اچھا جی، نمبر 3 الارض، نمبر 4 بارزتن، نمبر 5 ہم ضمیر، نمبر 6 احدہ، اچھا جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل نسیر، دوسرا ہے ترا، تیسرا ہے حشرنا، چوتھا ہے نغادر. 4 افعال ہیں. نمبر 1 نسیر، نمبر 1 ہے نسیر، نمبر 2 ترا، نمبر 3 حشرنا، نمبر 4 نغادر. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو واو ایک حرف، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. دوسرا فا، تیسرا لم، چوتھا من. تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر 4 حروف ہیں. ناظرین و سامعین اب آئیے لکھتے ہیں. پہلا حرف واو، دوسرا فا، تیسرا لم، چوتھا من. 6 اسماء، 4 افعال، 4 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 14 کلمات ہو گئے. سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے یوما. یوم کہتے ہیں دن کو، اور ایام اس کی جمع ہے. ایام اس کی جمع آتی. یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. اور یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے الجبال. جبال کہتے ہیں پہاڑوں، اور اس کا مفرد ہے جبل، پہاڑ. کہتے ہیں جبل احد، جبل نور، یعنی نور پہاڑ جو کہ جہاں غار ہرا ہے. جبل احد
جو مدینہ شریف میں ہے، تو جبل پہاڑ، جبال بہت سے پہاڑ، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ اچھا، کئی ائمہ لغت یہ فرماتے ہیں کہ ارض مفرد ہے اور ارادن اس کی جمع ہے۔ ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمین ہے، اور بہت سے ائمہ لغت یہ کہتے ہیں کہ ارض اسم جنس ہے۔ جب اسم جنس کہیں گے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اچھا، ارض اور ارادن واحد اور جمع جن کے نزدیک ہے، تو ناظرین عربی میں ہے ارض اور ارادن، اردو میں ہم کہتے ہیں ارض اور اراضی، ارض اور اراضی۔ ظاہر ہے کہ عربی میں ضاد ہوتا ہے، اردو میں ہم ضاد پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد بارزتن، بارزتن صاف کھلی ہوئی، بارزتن صاف کھلی، فاعلتن کے وزن پر ہے۔ ویسے اس کا معنی جو ہے وہ کھلی یعنی کھلنے والی یا صاف ہونے والی، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے صاف کھلی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہوگی تو ہم اور ہم دونوں صورتوں میں اسے پڑھا جائے گا، اور منفصل ہوگی تو یہ صرف ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ احدن، احدن کا معنی ہے کسی کو یا کوئی ایک، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے افعال کی جانب، تو نسیرو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم چلاتے ہیں یا ہم چلائیں گے، اور یہاں معنی ہوگا ہم چلائیں گے۔ ناظرین اس کا جو اوریجن ہے نا وہ ہے سین یا را، سیر، ہم کہتے ہیں سیر کرنا، تو چلنا، تو ظاہر ہے کہ اردو میں بھی ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں سیر کرنا۔ ترا، ترا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا، اور یہاں معنی ہوگا تو دیکھے گا۔ حشرنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم اٹھائیں گے یا ہم جمع کریں گے۔ اس کا جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے حشر، ہم کہتے ہیں یوم الحشر یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن، ہم کہتے ہیں مولا ہمیں حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، تو حشر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم الحشر۔ اچھا جی، اس کے بعد نغادر، اصل میں تھا نغادر فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم چھوڑتے ہیں یا ہم چھوڑیں گے۔ اب یہاں پر لم داخل ہے، لم جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو سب سے پہلے آخر کو جزم دیتا ہے، تو نغادرو تھا تو کیا ہوا ناظرین؟ نغادر، نغادر۔ دوسرا یہ ہے کہ لم جو ہے یہ فعل مضارع کو اپنے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم نغادر، ہم نے نہ چھوڑا یا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نے نہ چھوڑا یا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا معنی فعل ماضی منفی کے اعتبار سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں معنی کیا گیا ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے یوم الحشر کی۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف، یعنی واو کا معنی ہے اور فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لم کا معنی اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن، ان و عن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما، 4 افعال، 4 حروف، 14 کلمات۔ 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 ارض اور اراضی، نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 ارض اور اراضی، نمبر 3 یوم الحشر، حشر نام یوم الحشر، نمبر 4 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، یا واو زبر یو، میم زبر ما و یوما، نون پیش نو، سین یا زبر سی، یا زیر ی، غلام پیش رل، نسیرل، جیم زیر جی، با الف زبر با، لام زبر لا، جبالا، واو زبر وا، تا زبر تا، را لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زبر ضا، و تا رل ارضا، با الف زبر با، را زیر ری، زا زبر زا، تا واو دو زبر تو، بارزتو،
واو زبر وا، ہا زبر ہا، شین را زبر شر، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا میم پیش ہم، وحشرناہم، فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، نون پیش نو، غین الف زبر غا، دال را زیر در، فلم نغادر، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، احدن، یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہمارا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وا اور یوم، جس دن، نسیرو، ہم چلائیں گے، الجبالہ، پہاڑوں کو، وا اور ترا، تو دیکھے گا، الارض، زمین کو، بارزتاً، صاف کھلی ہوئی، وا اور حشرنا، ہم اٹھائیں گے، ہم انہیں، فا تو، لم نغادر، ہم نہیں چھوڑیں گے، من سے، ہم ان، احدا، کسی ایک کو یا کسی کو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ۔ اب ہم جو تفسیر ہے وہ عرض کر رہے ہیں ناظرین، خاص طور پر آیت نمبر 46 کی، جس میں فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس اجر و ثواب اور امید کے بہت بہتر ہے۔ بندہ عام طور پر دنیا میں اپنے بیٹوں پر امید لگائے بیٹھتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ زمانہ جاہلیت کی کچھ ناظرین جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ بچیوں کے پیدا ہونے پر مٹھائی نہیں بانٹتے، بچوں کے، بیٹوں کے پیدا ہونے پر خاندان بھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں کی پیدائش ہو تو خوشی میں مٹھائی بانٹیں۔ یاد رکھنا کہ بیٹے بھی ناظرین بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسلام نے جو پسا ہوا طبقہ ہے ہمیشہ اسے اٹھایا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے زیادہ بیٹیوں کی بات فرمائی، پھر ہوتے ہوتے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو پھر بالغ ہونے پر اپنے گھر کا طریقے سے کر دیا، تو فرمایا کہ روز قیامت میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اسی لیے جس طرح بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں
تو بیٹیوں کی پیدائش پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اچھا، بیٹوں پر امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا میرا دست و بازو بنے گا، بڑے ہو کر مجھے سنبھالے گا، میرا سارا بزنس یہ سنبھالے گا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ سنبھالتا بھی، اور بعض اوقات جو ہے وہ دھوکہ دے کر بھاگ جاتا ہے، یا بزنس پہ قبضہ کر لیتا ہے، باپ سے لکھوا لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا۔ جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ناظرین، یہ جو بیٹے ہیں نا، اور فرمانبردار کب ہوتے ہیں؟ جب وہ دین پر چلتے ہیں، جب قرآن و سنت پر چلتے ہیں تو سر جھکائے رہتے ہیں، جب قرآن و سنت پر نہیں چلتے تو پھر دھوکہ بھی دیتے ہیں اور نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ تو بیٹوں پر یہ امید لگائے بیٹھنا کہ جی یہ میرے دست و بازو بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور بعد میں امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نیکی ہے نا، اچھے اعمال، یہ امیدوں پر پانی نہیں پھرائیں گے، تو یہ ازروِ ثواب بھی، اور فرمایا کہ امید کے، یعنی جب آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اس کا اجر آپ کو عطا فرمایا جاتا ہے مختلف چیزوں کی صورت میں، اور آخرت میں بھی ثواب کی امید اسی سے ہے۔ اور بیٹوں سے بھی، بچوں سے بھی اس وقت ہے کہ جب وہ ان کو آپ نے دینی تربیت دی ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد وہ کچھ اصالِ ثواب بھی کر دیتے ہیں، قبر پہ جا کر فاتح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر دینی تربیت نہیں دی ہے تو مجھے ناظرین کل ہی ایک بندے نے بتایا، اور یہ سچا واقعہ ہے، کہا کہ بہت، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ملینئر، ٹھیک ہے نا، اس کے والد ہاسپٹل میں داخل تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ خبر آئی کہ جی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر جگایا، تو انہوں نے کہا بھائی میری نیند برباد نہ کریں، میں بعد میں اٹھوں گا پھر دیکھ لوں گا۔ تو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں پر بیٹھی رہتی ہے والدین کے، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں نا، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر اعتبار سے یہ نیکیاں جو ہے نا، یہ تمہارے کام آنے والی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ثواب اور امید کے لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے۔ اچھا، اب ناظرین ہوتا کیا ہے، اس جگہ ایک سوال آتا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں، یعنی مال اور بیٹوں کی بنسبت عبادات بہت بہتر ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ مال اور بیٹوں میں بھی اچھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں بہت اچھائی ہے۔ حالانکہ جو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے خالی ہوں تو ان میں کوئی خوبی اور کوئی اچھائی نہیں۔ اس کا جواب یہ کہ دنیا داروں کے ذہنوں اور دماغوں میں جو ان میں اچھائی ہے، اس کے مقابلے میں اطاعت اور عبادات اور باقی رہنے والی نیکیوں میں بہت زیادہ اچھائی ہے۔ میں نے کہا نا کہ بعض اوقات اولاد اچھی بھی نکلتی ہے، کام بھی آتی، بعض اوقات امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، لیکن نیکیوں پر کبھی پانی نہیں پھرتا۔ اگر آپ کوئی دوسرا عمل نہ کریں تو بہرحال نیکیاں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ثواب۔ اور اولاد کو آپ نے نیک بنایا تو آنکھ بند ہونے کے بعد وہ اولاد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ الباقیات الصالحات کا مصداق کیا ہے؟ والباقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ لا قوت الا باللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ باقیات الصالحات پانچوں وقت کی نمازیں اس سے مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ الباقیات الصالحات سے لوگوں سے نیک اور اچھی بات کرنا مراد ہے۔ ابن ابی طلحہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ تمام نیک اعمال الباقیات الصالحات ہیں۔ حدیث میں جن کلمات کو باقیات الصالحات کہا گیا وہ یہ ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات کو کثرت سے پڑھو، اور وہ یہ ہیں: سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسند احمد میں بھی حدیث پاک موجود، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، جمع الجوامع میں بھی ہے، اور جامع البیان میں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر ایک روایت اور بھی ہے جس میں ہم عرض کریں گے آپ کو کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ سالم بن محمد نے کہ ایک بندے کو بھیجا
یعنی ابو صخر کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ ان کو سالم بن محمد نے بھیجا اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے قبرستان کے گوشے میں ملاقات کریں، مجھے آپ سے کام ہے۔ پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ پھر سالم نے کہا کہ آپ کن کلمات کو باقیات الصالحات شمار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین و سامعین، تو یہ کلمات باقیات الصالحات، اور جیسے اور اقوال ہیں کہ نیکیاں مراد ہیں، لوگوں سے نیک اور اچھی باتیں کرنا مراد ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ ناظرین سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشتاندے والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح مال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ مفتی صاحب پڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arykotv.tv پر، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے
اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور AR WQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.